اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ہم انشاءاللہ سنتے ہیں تعظیم اہل بیت اور اہل بیت سے محبت اور اس سے دین و دنیا کے فیض، دین و دنیا کے فائدے۔ تم سب جنتی ہو، شیخ ادوی اپنی کتاب مشارق الانوار میں نقل فرماتے ہیں کہ بلخ میں ایک علوی خاندان سید زادے رہتے تھے۔ شوہر کا انتقال ہونے کے بعد بیوی صاحبہ اپنی چند بیٹیاں کو لے کر بلخ شہر سے سمرقند آ گئی اور بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا اور خود کھانے کی تلاش میں نکل پڑے، اس لیے کہ غریبی پریشانی تھی۔ بلخ میں کرائے سے رہتے تھے، آگے پیچھے کوئی کمانے والا نہیں تھا، شوہر تھا، شوہر کا انتقال ہوا۔ کچھ وقت رہے، پھر لوگوں سے معلوم ہوا کہ بھائی سمرقند میں سیدوں کی بڑی عزت و تعظیم و احترام کرتے ہیں، تو وہاں جا کر باقی کی زندگی گزاری جائے۔ اس نیت سے وہ سمرقند میں آ پہنچے، مسجد میں بچوں کو ٹھہرایا اور خود کھانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ علوی سیدہ خاتون محترمہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ شہر کے رئیس ہے۔ تو میں اس کے پاس گئی اور میں نے میرا حال بیان کیا اور کہا کہ میں سید زادی ہوں، مجھ پر دھیان دیا جائے اور میری جائز تمنا حاجت پوری کی جائے۔ تو وہ رئیس نے جواب نہیں دیا، بلکہ یہ بات کہتے ہوئے ٹال دی کہ تم سید ہو تو اپنی سند پیش کرو، تم سید ہو۔ اور سید یعنی وہاں سے چلی آئی۔ پھر وہ مسجد کی طرف واپس آ رہی تھی تو ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک اونچی مقام پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ لوگوں سے پوچھا تو بتایا کہ یہ محافظ شہر ہے، شہر کی حفاظت، شہر کی نئی پرانی غم کی خوشی کی ساری بات کو دھیان میں رکھ کر سب کام کرنے والا ہے۔ تو دل نے چاہا چلو اسے بھی بتا دیتے ہیں، تو اس نے سید یعنی نے اسے بھی اپنا حال بتایا۔ تو اس بڑے محافظ شہر نے فوراً کہا کہ سید زادی رکیں آپ، اور سید زادی خود کہتی ہے کہ میرے سامنے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ گھر جاؤ اور بیوی صاحبہ سے کہو وہ تیار ہو کر کپڑے وغیرہ پہن کر چند عورتوں کو لے کر یہاں پر آئے، اور مجھے کہا کہ آپ
بی بی صاحبہ ٹھہریے یہاں۔ میں کچھ دیر رکی، کچھ دیر کے بعد وہ شہر محافظ کی بیوی اور دو چار عورتیں آئی، تو اس بوڑھے نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ علوی خاتون کو اپنے گھر لے جا اور اچھے سے مجلس والے مکان میں، جہاں لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، مکانوں میں ٹھہرا۔ اس کی بیٹیاں مسجد میں ہے، وہاں سے بھی اس کو لے جا، اچھے سے کھانا پینا کرو، میں بھی میرے وقت پہ آ جاؤں گا۔ پھر وہ بیوی صاحبہ کہتی ہے کہ وہ محافظ شہر کی بیوی کے ساتھ، چند عورتیں تھیں ان کے ساتھ، مجھے کہا گیا آپ چلیے۔ پھر ہم مسجد گئے، بچیوں کو بیٹیوں کو بھی لیا اور اس کے گھر پہنچے، آرام سے سکون سے رہے، غسل وغیرہ کیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کھانا بھی تیار ہو گیا، وہ بھی آیا، ہم بھی بیٹھے، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ وہ خاتون سید زادی کہتی ہے مجھے خوشی ہوئی، بیٹیوں کو بھی خوشی ہوئی کہ کوئی ہے جو سید کے نام سے تعظیم کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے۔ رات ہو گئی، اب رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے، مگر آدھی رات کو کوئی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، تو محافظ شہر اٹھا، گھر والے اٹھے کہ بھئی آدھی رات کو کون ہے؟ تو دیکھا کہ وہ شہر کا رئیس تھا۔ آتے ہی اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا مجھے وہ خاندان اہل بیت سید زادے جو آئے ہیں ان کو میرے حوالے کریں تاکہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، مہمان نوازی کروں، اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں۔ پھر وہ رئیس نے، ہم سب جمع ہو گئے، کچھ لوگ بیٹھے، محافظ شہر کے بچے، کچھ میرے بچے، کچھ کھڑے ہیں بات سن رہے ہیں۔ وہ رئیس شہر روتے ہوئے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا جیسے قیامت ہو گئی اور حمد کا جھنڈا، لوائے حمد، حمد کا جھنڈا مولا علی اٹھائے ہوئے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر لہرا رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، ایک نور کا جلوس نکلا ہوا ہے، لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ میرا بھی خوش قسمتی سے نمبر آیا تو میں نے سلام کیا، زیارت کی، مگر حضور نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری طرف دھیان دیجیے، میں آپ کا امتی ہوں اور مسلمان ہوں۔ اس پر حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے مسلمان ہونے کی گواہی پیش کرو، کیا سند ہے؟ جیسے تو نے ان علوی خاندان سے، علوی خاتون سے جو کچھ بھی کہا۔ اور پھر فرمایا وہ جنتی محل دیکھ رہے ہو، ہاں یہ تیرا ہی تھا، مگر اب وہ تیرا نہیں ہے، اب وہ محل اس بوڑھے شخص کا ہے جس کے گھر میں اس وقت میری بیٹی یعنی علوی خاندان موجود ہے۔ رئیس شہر خواب سے بیدار ہوا، افسوس ملتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے آپ تماشے مارتے ہوئے
اپنے غلاموں کو لے کر گھر سے باہر نکلا روتے ہوئے۔ غلاموں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کل وہ ایک خاتون تھی، اس کا پتہ